ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ السلام اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ محترم مرشدین اکرام و فقراء عظام، محترم بزرگوں، دوستوں اور مزید ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سے وقت میں بس تین باتیں کہہ کر یہ حقیر بندہ اپنی جگہ لے گا۔ ہم کو صرف ان مختصر سی باتوں سے اس بات کا اندازہ لگانا ہے کہ آج ہم کس ہستی معظم کا بہرہ لینے کے لیے یہاں پر موجود ہوئے ہیں، آپ کی کیا ذات ہے، آپ کا کیا مقام، آپ کا کیا مرتبہ ہے، آپ کس طریقے سے محبت کرتے تھے، آپ ہم کو محبت کرنے کا کس لحاظ سے پیغام دیتے ہیں، اور ہم کو کن لوگوں سے محبت کرنی چاہیے۔ حضرت بندگی میاں ملک الحضرات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیتے ہیں۔ حضرت بندگی میاں ملک الحضرات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموزاد بھائی ہوتے ہیں، رشتے میں آپ کے ماموزاد بھائی ہوتے ہیں، ممیرے بھائی ہوتے ہیں۔ حضرت بندگی میاں ملک الحضرات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ بندگی میاں کی خدمت میں رہتے تھے، اور بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت بندگی میاں شیخ المیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، ایسی محبت کرتے تھے ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہم وہ واقعہ آگے سنیں گے۔ حضرت بندگی میاں ملک الحضرات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمیشہ سے بندگی میاں سے محبت کرتے تھے، اور جب مہدی موعود علیہ السلام نے حضور خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے جب بندگی میاں کو اب آپ کی شہادت کی بشارت عطا فرمائی، تو اسی دن سے حضرت بندگی میاں ملک الحضرات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دلی خواہش رہی تھی کہ آپ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہو جائے، چونکہ بندگی میاں کے ساتھ جو لوگ شہید ہونے والے تھے ان لوگوں کو خداوند قدوس نے ازل میں ہی چن لیا تھا، وہ پہلے سے مقبول ہو چکے تھے۔ یہ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے، آپ کے ساتھ شہید ہونے والوں کا مقام تھا۔ آپ لوگوں کو جو 100 سر شہید ہوئے تھے ان تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ازل میں چن لیا تھا، پہلے ہی ان کا منعقد کر دیا گیا تھا کہ یہ لوگ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہونے والے ہیں۔ اور یہاں پر حضرت بندگی میاں ملک الحضرات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج جن کی بہریام ہے، آپ کی دلی خواہش تھی کہ آپ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہو جائے، آپ کا بھی سر آپ کے تن سے جدا ہو جائے اور آپ کا بھی شمار شہداء میں شمار ہو جائے۔ آپ کی دلی خواہش تھی، بڑی محبت کے ساتھ آپ بندگی میاں کے ساتھ رہتے تھے، آپ کی کافی خدمت کرتے تھے۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ کا معاملہ آیا، اینل کی فوج جب پہلے دن آئی، 20,000 کا لشکر ہے، اور پہلے دن کی جنگ میں حضرت بندگی میاں ملک الحضرات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بندگی میاں شیخ المیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے ساتھ میدان جنگ میں لے کر جاتے ہیں۔ میدان جنگ میں جب پہلے دن کا معاملہ ہونے والا تھا، پہلے دن کی جب جنگ تھی، ایک طرف اینل کی فوج ہے، ایک طرف مصدقان مہدی موعود علیہ السلام ہے، مہدی موعود علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ تو حضرت بندگی میاں شیخ المیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ذات، بندگی میاں کی وہ ذات ہے بدلے ذات مہدی، اللہ رب العالمین نے آپ کو مہدی موعود علیہ السلام کا بدل پیدا کیا تھا، وہ ذات بندگی میاں شیخ المیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں آپ کو، حضرت بندگی میاں ملک الحضرات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بندگی میاں محبت سے بھائی دادو کہہ کر پکارتے تھے۔ تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی دادو آپ کیا دیکھتے ہو؟ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں کھڑے ہیں، آگے دشمنان اسلام ہیں، جنگ ہونے والی ہے۔ بندگی میاں سوال کرتے ہیں بدلے ذات مہدی آپ کا مقام مرتبہ دیکھیے، آپ سوال کر رہے ہیں۔ بندگی میاں نے سوال کیا کہ بھائی دادو کیا دیکھتے ہو؟ تو حضرت بندگی میاں ملک الحضرات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ خونکار کے صدقے سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے جواب دیا کہ خونکار کے صدقے سے دیکھ رہا ہوں۔ اب اس بات کو یہاں پر روکتے ہوئے ایک بات کو یہ سمجھنا ہے، آپ کے مقام کو سمجھیے بندگی میاں ملک الحضرات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں،
جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے واسطے اپنی جان کو قربان کرنے کے واسطے آتے ہیں، ان لوگوں کا کیا مقام ہوتا ہے، ان لوگوں کی کیا شان ہوتی ہے، وہ لوگ کیا کیا دیکھتے ہیں۔ اور آپ جب وہ لوگ اللہ والے لوگ اللہ سے محبت کرنے لگتے ہیں، اللہ سے عشق کرنے لگتے ہیں، تو وہ کس طریقے سے اللہ کی صفات کو پہچان لیتے ہیں، اللہ کی صفتوں کو پہچاننے لگ جاتے ہیں۔ جب بندگی میاں نے سوال کیا کہ بھائی دادو کیا دیکھ رہے ہو، تو حضرت بندگی میاں ملک العداد خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خونکار کے صدقے سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف جمال خداوندی ہے اور ایک طرف جلال خداوندی ہے۔ آپ جلال خداوندی کہہ کر دشمنان اسلام کو، دشمنان مصدقان مہدی موعود علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اللہ کے غصہ یعنی جلال کے معنی غصے کے آتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ایک طرف جلال خداوندی ہے تو ایک طرف جمال خداوندی ہے۔ آپ نے جمال خداوندی کہتے ہوئے مصدقان مہدی موعود علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ خونکار کے صدقے سے دیکھ رہا ہوں۔ ایسی محبت کرتے تھے حضرت بندگی میاں ملک العداد خلیفہ گروہ۔ پہلے دن کی جنگ میں حضرت بندگی میاں ملک العداد خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 14 یا 18 زخم لگے۔ جب جنگ کا معاملہ ہو گیا، پہلے دن کی جنگ ختم ہو گئی، تمام لوگ جب حجروں میں آنے لگے، دائرے میں واپس آنے لگے، تو حضرت بندگی میاں شاہ خود میر صدیق ولایت بدل ذات مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لعاب دہن سے جن زخمی لوگوں کو، جن لوگوں کو زخم لگے تھے، ان تمام کو اپنے لعاب دہن سے آپ ان کے مرہم بھر رہے تھے، ان کا زخم دور کر رہے تھے۔ حضرت بندگی میاں ملک العداد خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے دن کی جنگ میں آپ کو 14 یا 18 زخم لگے، ان میں سے ایک زخم آپ کے سر پر لگا۔ آپ کے جو سر پر لگا تھا، آپ کا سر تھوڑا سا کھل گیا تھا، اس سر کو حضرت بندگی میاں شاہ خود میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لعاب دہن سے اس زخم کو بھر دیا۔ آپ جب چاہتے تھے، آپ کی جو دلی خواہش تھی کہ آپ بندگی میاں کے ساتھ شہید ہو جائیں، جب دوسرے دن کا معاملہ آیا، دوسرے دن کی جنگ کا معاملہ آیا، تو آپ بھی جنگ میں جانے کے لیے تیار ہونے لگے۔ حضرت بندگی میاں ملک العداد خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں جانے کے لیے تیار ہونے لگے، تو حضرت بندگی میاں شاہ خود میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی دادو آج آپ ہمارے ساتھ نہیں چل رہے ہیں، آج آپ یہاں پر دائرے میں رہنے والے ہیں، آپ عورتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حضرت بندگی میاں ملک العداد خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بندگی میاں سے کہا کہ سرکار، بندے کی یہ دلی خواہش تھی، دلی خواہش ہے کہ وہ آپ کے ساتھ شہید ہو جائے، آپ واسطے اللہ کے مجھے بھی لے چلیے۔ تو بندگی میاں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حکم سے ہم تم کو یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ یہیں پر رکیے اور عورتوں کی حفاظت کریے۔ اور وہ ذات جو بدلے ذات مہدی ہے، بدلے ذات مہدی ہے، وہ ذات آپ کو بشارت دے رہی ہے۔ بندگی میاں نے ارشاد فرمایا کہ بھائی دادو آپ یہیں پر رکیے، اور جب بے شک آپ ہمارے ساتھ آج جنگ میں نہیں چل رہے ہیں، شہادت کا جو جام ہے آج آپ نہیں پئیں گے، لیکن جب آپ کا آخری وقت آئے گا، آپ کو جو پہلے دن جو زخم لگے تھے، بندگی میاں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو پہلے دن جو زخم لگے ہیں، وہ زخم آپ کے آخری وقت تازہ ہو جائیں گے اور آپ کا شمار بھی شہداء میں کیا جائے گا۔ آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ بندگی میاں نے بشارت دی، آپ کو کہا کہ آپ کے زخم آپ کے آخری وقت تازہ ہو جائیں گے اور آپ کو بھی شہداء میں شمار کیا جائے گا۔ بندگی میاں العداد خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاتے ہیں اور اپنی خوشی کے ساتھ دائرے میں رک جاتے ہیں۔ اور آخری بات کہ محبت کس لحاظ سے بندگی میاں ملک العداد خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، آپ ہم کو پیغام دیتے ہیں کہ کس لحاظ سے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اللہ والوں سے محبت کرنی چاہیے۔ اور حضرت بندگی میاں ملک العداد خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندگی میاں سے کس انداز میں محبت کرتے تھے، اس بات کا اندازہ لگائیے کہ آپ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ اپنی ساری زندگی، حضرت بندگی میاں ملک العداد خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری زندگی بندگی میاں کی شہادت کے بعد زمین پر اپنی پیٹھ رکھ کر نہیں سوئے۔
آپ اگر سوتے تو دیوار کو اپنی پیٹھ لگا کر سو جاتے، بیٹھ کر سوتے جھاڑ کو اپنی پیٹھ لگا کر سو جاتے، لیکن آپ کی شہادت کے بعد حضرت بندگی امام مالک الہدایت خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اپنی ساری زندگی میں آپ کے آخری وقت تک آپ نے کبھی اپنی پیٹھ زمین پر نہیں لگائی۔ تو آپ ہم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ والوں سے کیسی محبت کرنی چاہیے، اور آپ کا کیسا عشق تھا اللہ والوں سے، اللہ رب العالمین سے۔ آپ ان سے محبت اس واسطے کرتے تھے کہ آپ جانتے تھے بندگی میاں کا مقام کیا ہے، آپ جانتے تھے مصدقان مہدی موعود علیہ السلام کا مقام کیا ہے، اور بدل ذات مہدی بندگی میاں شیخ میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اس لحاظ سے بشارت دی، کہا کہ بھائی دادو آپ کے حق میں اس لحاظ سے بشارت دی، اس بات کا اندازہ لگائیے۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی بھائی دادو سے دشمنی کی، اس نے گویا مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے گویا مجھ سے دشمنی کی اس نے خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام سے دشمنی کی، اور جس نے خلیفۃ اللہ سے دشمنی کی گویا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی اس نے خداوند قدوس سے دشمنی کر لی۔ تو ہم کو چاہیے اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آپ کا کیا مقام ہے، آپ کا کیا مرتبہ ہے، اور آپ کی تعظیم کس لحاظ سے کرنا چاہیے۔ آج ہم خوش قسمت ہے کہ آپ کا بہرہ لینے کے لیے ہم یہاں پر شامل ہوئے ہیں، ہم تمام یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آپ ایک آخری بات کہ جو لوگ جو یہاں پر نہیں آئے آج، جن کے نصیب میں آپ کا صدقہ نہیں ہے، آپ کا فیض نہیں ہے، ایک مثال دیتے ہوئے اس بات کو سمجھاتا اور اپنی جگہ لوں گا کہ اگر ہم کسی کپڑے کی دکان میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کپڑے ہوتے ہیں، دیواروں میں کافی سارے کپڑے لگے ہوتے ہیں، چاروں دیواروں میں کپڑے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم سارے کپڑے خرید لیتے ہیں؟ نہیں خریدتے۔ ہم ایک یا دو کپڑے خریدتے ہیں، ایک یا دو جوڑے لیتے ہیں جو ہماری پسند کے ہوتے ہیں، جو ہم کو کپڑا پسند آتا ہے ہم وہی جوڑا لیتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ رب العالمین اپنے اللہ والوں کا جو لوگ اس سے محبت کرتے تھے، جو ان سے محبت کرتے ہوئے ان کی اللہ کی محبت میں اپنی جان گوا دیے، جب ان کا فیض بانٹنے کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے لاکھوں کروڑوں، اپنی ساری دنیا میں سے لاکھوں کروڑوں بندوں میں سے اپنے بندوں کو چنتا ہے، اپنے پسندیدہ بندوں کو چنتا ہے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ آج ہم اس دنیا کی سب سے بہترین محفل میں شرکت فرما ہے۔ ہم تمام خوش نصیب ہے کہ ہم حضرت بندگی امام مالک الہدایت خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہرہ لینے کے لیے یہاں پر شامل ہوئے ہیں۔ اب آپ کے سامنے حضرت پیر و مرشد سید ابو طاہر مخصوصی صاحب آپ تمام کو مخاطب کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم تمام کو صحیح معنوں میں نمازی بنا، یا اللہ ہم تمام کو صحیح معنوں میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، یا اللہ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مسکین بنا، اور ہم تمام کو مسکین بنا کر جلا، اور روز محشر کے دن ہم تمام کا شمار مسکینوں میں کر۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔